بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، صحافت کے آئنسٹائن ہوں یا پھر سیاست کے ارسطو، یعنی لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافت کے ارسطو ہوں یا سیاست کے آئنسٹائن ہوں، وہ ابھی تک سر پکڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پریشان ہیں کہ گزشتہ شب یعنی پنجاب اسمبلی میں آخر کیا ہوا، کون سی شعبدے بازی ہوئی، کون سی ایسی جو ہے وہ کس نے ایسا کوئی موہنی منتر پڑھ کے پھونک ماری یا پھر جو بھی اس کے سیاست کے کھلاڑی ہیں وہ بھی ابھی تک پریشان ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ یہ واقعی میں اپنے آپ میں حیران کن سوال ہے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے دل کی گہرائیوں سے پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کی ہے کامیابی کی، لیکن میں اپنی اس کامیابی کی مبارکباد پہ ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ آیا مجھے ان کو کامیابی پر مبارکباد دینی چاہیے تھی یا جس کا کمال مہارت کا اور کمال چال بازی کا اور کمال جو ہے وہ سیاسی استادی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس پہ ان کو مبارکباد دی جائے۔ آخر کس چیز پہ مبارکباد دی جائے؟ مبارکباد دی جائے پرویز الہی کو کہ اس نے اعتماد کا ووٹ لیا، مبارکباد دی جائے اپنا عمران خان کو کہ اس نے پنجاب اسمبلی میں اعتماد، اس کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا، یا مبارکباد دوں میں کاف لیگ کو کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا، یا پھر میں مطلب کس کو مبارکباد دوں؟ کون جیتا ہے؟ یہاں جیت اور ہار کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کو جیتا ہوا قرار دیا جانا چاہیے، کس کو ہارا ہوا قرار دیا جانا چاہیے۔ اور اس تمام سچویشن کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پردے کے پیچھے آخر کیا ہوا، یعنی اس پردے کے پیچھے جو پردہ تھوڑا سا ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، آخر وہ وہاں پہ چل کیا رہا تھا؟ آخر کون سی ایسی بات تھی جو پردے کے پیچھے چل رہی تھی؟ اور پھر جب رات کو 12 بجے جو ہے وہ کانٹوں پر آئے اور پھر 12:01 ہوئے اور پھر تاریخ بدلی، اور پھر ایسی تاریخ بدلی کہ پنجاب کی تاریخ بدل گئی۔ حیران کن بات ہے۔ آج ظاہر ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپنا کیس جب پیش ہوا، ظاہر ہے کہ آج ہیئرنگ تھی، تو اس ہیئرنگ میں جب بتایا گیا عدالت کو کہ جی وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالت کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے، تاہم آپ نے گورنر کے جو ہے وہ آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 7 کے تحت ووٹ لیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد عدالت نے گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کو بھی کل عدم قرار دے دیا، اور اس حوالے سے چیف سیکریٹری کو بھی اپنا ہدایات جاری کر دی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فلور ٹیسٹ کرنے میں کامیاب رہے، یعنی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنر کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جو ان کے موکل ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ پرویز الہی کے خلاف مزید کوئی کارروائی کی جائے، تو اس لیے اور یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے پنجاب میں ہونے والے اعتماد کے ووٹ کے جو نتائج ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ نہ صرف ایکسیپٹ کر لیا ہے بلکہ اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو ایک لیٹر ارسال کیا گیا تھا، بلکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی طرف سے جو لیٹر ارسال کیا گیا تھا اسپیکر کو اپنا گورنر پنجاب کو، اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور لیٹر جاری کر دیا، یعنی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے۔ یہ سب چیزیں اپنے آپ میں حیران کن ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا کہ آخر شعبدے بازی کیا ہوئی۔ ناظرین، اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے کچھ ٹویٹس ہیں، ان ٹویٹس میں جو ٹائم دیا گیا ہے ذرا اس کو بھی نوٹ فرما لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو حماد اظہر ہیں یا پھر فواد چودھری ہیں، یہ جو اب فگر شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 187 کمپلیٹ ہے، ہمارے پاس 187 اراکین اسمبلی موجود ہیں، جبکہ جب یہ 187 کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس وقت پنجاب اسمبلی میں ان کے 171 تھے۔
یعنی 187 تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت ان کے پاس 171 سے 1 تھے یا پھر شاید اس سے بھی کم تھے۔ تاہم کل جس طرح بھی میں ایک امداد سمرو صاحب کا، لاہور کے بہت بڑے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، انہوں نے ایک پتے کی بات کی، یعنی کمال کی بات امداد سمرو صاحب نے یہ کی کہ جو ان کی حکمت عملی تھی پرویز الہی کی، اس کے مطابق نون لیگ کو کمال کا تھکایا گیا۔ یعنی کل پہلے بتایا گیا کہ مہنگائی پہ بحث ہوگی، پھر بتایا گیا کہ جی جو ہے وہ قرارداد پیش ہوگی وزیر اعلیٰ پہ، جو ہے وہ اعتماد کے اظہار کے لیے، پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ رات کو دیر سے آیا۔ تب تک پی ٹی آئی کے اراکین تھک چکے تھے، یعنی چیخ چیخ کے ان کے سر درد سے پھٹ رہے تھے، اور آخر یہی حکمت عملی تھی کہ ان کو تھکانا تھا۔ اور اس کے بعد جب ٹائم آیا ووٹنگ کا اور کاؤنٹنگ کا، تو اس وقت اپوزیشن واک آؤٹ کر کے تالے توڑ کے اسمبلی ہال سے چلے گئے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا، یہی وہ چیز تھی جہاں سے سب کچھ بدلا۔ ناظرین، یہ ایک ویڈیو اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو اراکین اسمبلی کے نام پہ پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا تھا، یعنی یہ ایم پی ایز بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی بعد میں نشاندہی ہوئی اور بعد میں ان کو دھکے مار کے ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ اگر اسی طرح جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی اپوزیشن اسی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائے، ان ٹویٹس کے بعد پھر اچانک، یعنی ووٹنگ کے بغیر نہ تو ووٹنگ ہوئی، نہ تو کاؤنٹنگ ہوئی، نہ تو مطلب ان آؤٹ کا کوئی سلسلہ ہوا، نہ جو پروسیجر ہوتا ہے، ظاہر ہے 186 اراکین اسمبلی کا ہال سے نکلنا اور پھر ایک ایک کی ویریفیکیشن ہونا، پھر ان کا واپس آنا اور پھر رزلٹ کا اناؤنس ہونا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن 10 منٹ میں سارا کھیل ہو گیا اور پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور 186 ووٹ اس نے حاصل کر لیے۔ اب ناظرین، 186 ووٹ انہوں نے کس طرح کاؤنٹ کیے؟ کیونکہ ان کے پاس جو اراکین اسمبلی کی مجموعی تعداد اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ بنتی ہے 190۔ اب اگر 190 کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اب ذرا یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو میں بھی صبح سے لگا ہوا تھا سمجھنے میں، اور بڑی مشکل سے میں اس چیز کو سمجھا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی ذرا اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تاکہ آپ بھی میری طرح جو ہے وہ تھوڑا سا معاملات کھل کر سامنے آئیں۔ ناظرین، کل ان کے 5 اراکین، 90 میں سے 5 اراکین مسنگ تھے، یعنی نہیں تھے۔ ان میں کون کون سے تھے؟ وہ تھے دوست محمد مزاری، مومنہ وحید، چودھری مسعود، سردار خرم لغاری اور فیصل چیمہ۔ یہ 5 اراکین اسمبلی ان کے اپنے وہ تھے جو ایوان میں نہیں تھے۔ اس کے بعد تعداد بنتی ہے ان کی 185۔ اب 185 کے بعد اگر ہم لے آتے ہیں جی اس کو بلال وڑائچ کو، جو آزاد امیدوار تھے، وہ تھے بھی کہ نہیں تھے، تو ان کی تعداد بنتی ہے 186۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو اپنا وحدت المسلمین کی خاتون رکن ہے، اگر ان کو بھی ہم کاؤنٹ کریں تو پھر ان کی جو تعداد ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے 187۔ تو 187، ٹھیک ہے، اس حساب سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 187 ان کے ٹوٹل بنتے ہیں۔ اب ان 187 میں اب پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس 187 کو ہم پھر ریورس کرتے ہیں۔ ریورس یوں کرتے ہیں کہ 3 اراکین اسمبلی، بسمہ ریاض، شمسہ اور وسیم باروزئی، یہ 3 اراکین اسمبلی وہ ہیں جو پاکستان واپس نہیں آئے۔ لاہور ایئرپورٹ ہو، اسلام آباد ایئرپورٹ ہو، کراچی ایئرپورٹ ہو، ملتان ایئرپورٹ ہو، جو بھی ایئرپورٹس ہیں، کسی بھی ایئرپورٹ پہ ان کی واپسی کی انٹری موجود نہیں ہے۔ یہ 3 اراکین اسمبلی پاکستان واپس آئے ہی نہیں باہر جانے کے بعد۔ تو پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 187 تھے تو پھر ان میں سے آپ 3 نکال دیں تو پھر کتنے بنتے ہیں؟
تو پھر بنتے ہیں 184۔ اب اگر 184 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر 186 کیسے ہو جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، مطلب کس طرح 186 ہو گئے یہ آج ابھی، مطلب جتنے ارسطو، آئنسٹائن سمیت جتنے بھی فلاسفر ہیں، دانشور ہیں، اور میتھامیٹک کے اور ٹریگنامیٹری کے، جیومیٹری کے، فزکس کے اور ریاضی کے، کیمسٹری کے، سب پریشان ہیں کہ یہ 187 آخر کس فارمولے کے تحت ہو گئے۔ کیونکہ ناظرین یہاں انتہائی جو اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری شعبدے بازی تھی، یہ ان کو تھکایا گیا، ان کو تھکا کے پرووک کیا گیا، ان کو غصہ دلایا گیا، ان میں اشتعال پیدا کیا گیا، اشتعال میں ہلڑ بازی ہوئی، ہلڑ بازی میں تو میں ہوئی، تو اس میں سارا معاملہ مکس ہوا، اور پھر ان کو اتنا غصہ دلوایا گیا کہ یہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اور یہی وہ بنیادی شعبدے بازی تھی۔ اور جس شعبدے بازی کے بنیاد پر یہ جو 184 کا فگر تھا وہ 186 ہو گیا، جبکہ 187 ہونا تھا، کیونکہ ان کا ریکوائرڈ 186 تھا۔ اگر ان کو ریکوائرڈ 188 ہوتا تو جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا اس میں یہ 188 تو کیا 190 بھی کر گزرتے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اس صورتحال میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں تک میرا اپنا ایک کام کرتا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پس پردہ، یعنی جو پردے کے پیچھے ہلکے ہلکے سے سائے نظر آ رہے تھے، اور کبھی قریب ہوتے تھے، کبھی دور ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ہلکا ہلکا سا پردہ ہل رہا تھا، تو اس کے پیچھے جو گفت و شنید ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی فورم پہ اس چیز کی یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی۔ یہ چیز جو ہے وہ اس نے اپنا چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ کلیئر کی ہوگی، یا پھر چودھری پرویز الہی نے یہ چیز رکھی ہوگی عمران خان کے سامنے، اور عمران خان کے سامنے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوں گی کہ ٹھیک ہے فی الحال ہم اس پر سیاست کریں گے، اور پھر دیکھیں گے جب ہمیں تحلیل کرنے کا موقع ملے گا تو ہم کریں گے۔ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آج یعنی کل ان کا یہ کنڈیشن تھی، عمران خان متواتر کہہ رہے تھے کہ جس لمحے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اس کے دوسرے لمحے گورنر کو لکھ دیا جائے گا کہ اسمبلی تحلیل کی جائے، لیکن آج ابھی یعنی تقریباً 15-18 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ فواد چودھری بھی گم ہے جو کہہ رہا تھا کہ جی بس یہ یوں ہو جائے تو اسمبلی ابھی تحلیل ہو جائے گی، ابھی نہیں کل صبح تحلیل ہو جائے گی، ختم، فنش، ہر چیز ختم، بوریاں بسترے باندھو، اٹھاؤ چلو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یقیناً آج زمان پارک میں اجلاس ہو رہا ہے، اب اس اجلاس میں یہ طے کریں گے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو ان کے جو بہت بڑے دانشور ہیں وہ بیٹھ کر یہ طے کریں گے کہ اسمبلی آپ تحلیل کب کرنی ہے۔ مگر حیران کن سوال ہے نا کہ ابے کب کرنی ہے، کیا نومبر میں اعلان کیا، دسمبر گزر گیا، جنوری آدھا جا رہا ہے، اور ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، ابھی تک آپ یہ نہیں طے کر پائے، ابھی تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ابھی تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، ابھی تک آپ کے سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی کہ آپ نے اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، ابھی تک آپ نے وزرائے اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، ابھی تک آپ نے صوبائی پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا کہ اسمبلیاں کب تحلیل کرنی ہے۔ مطلب آپ کیا بیوقوف سمجھ رہے ہیں قوم کو؟ ہم یوتھیاز نہیں ہیں۔ آپ کو مبارکباد دی آپ کی چالاکی کی، آپ کو مبارکباد دی آپ کی شعبدے بازی کی، اور اس وقت بھی میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، کیونکہ آپ جیتے نہیں ہیں، نون لیگ ہاری ہے، اور نون لیگ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور زرداری اور جو نون لیگ ہیں ان کے درمیان کہیں کہیں مجھے تھوڑے سے فاصلے محسوس ہو رہے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی اور آپ لوگ پرویز الہی جیتا ہے۔ نون لیگ اور شریف خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے پرویز الہی جیتا ہے، یعنی جس جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کو کل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، آج اس جناب کی آنکھ کھلی ہے شاید، تو آج وہ اسٹیٹمنٹ فرما رہے ہیں حمزہ شہباز شاہ صاحب کہ یہ جھرلو کاؤنٹنگ تھی
اور پھر یہ نقلی کاؤنٹنگ تھی اور یہ یوں تھی یہ یوں تھی. بھائی یوں تھی تو تم کل کہاں تھے؟ اتنے دنوں سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور 3 دن سے آپ کے 3 وزراء وہاں موجود تھے. کیا آپ اگر جس بھی دنیا کے ملک میں تھے کیا آپ واپس نہیں پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے صوبے کی سیاست کا سوال ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ طے کچھ اور ہوا ہے اور جو طے ہوا ہے ہونا وہی کچھ ہے. تو پھر میں اپنی چھٹیاں، میں اپنی انٹرٹینمنٹ کیوں ضائع کروں؟ تو آپ نے بھی اچھا کیا، اور مونی سلائی کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس لیے وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہا ہے، اور اگر رل رہے ہیں تو وہ عوام ہے جو رل رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، اس وقت آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بیسیکلی تھیوری کیا تھی. تھیوری یہی تھی کہ ان کے پاس پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس مجموعی طور پر جو فگر تھا، جو مجموعی طور پر فگر تھا وہ 182 یا 184 تھا. 184 تھا، لیکن 186 اس کو کریٹ کیا گیا، شعبدے بازی کے ذریعے بنایا گیا اور وہ 186 ہو گیا. اور اس کے بعد جس طرح، جس ادب سے، جس احترام سے، جس خاموشی سے، نہ تو لاہور ہائی کورٹ میں کوئی سوال اٹھائے گئے، نہ ہی گورنر نے کوئی سوال اٹھائے، نہ ہی گورنر کے وکیل نے عدالت میں کوئی سوال اٹھائے، اور نہ ہی جو ہے وہ گورنر نے لیٹر جاری کرنے میں کوئی تاخیر کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے لیٹر میں کوئی سوال اٹھائے اور خاموشی سے لیٹر جاری کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خاموشی سے آپ نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا، سب کچھ قبول کر لیا اور سب کچھ اوکے کی رپورٹ دے دیا آپ نے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ جی پرویز الہی نے کامیابی سے فلور ٹیسٹ کر لیا. یہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس حد تک پنجاب اسمبلی میں گزشتہ شب ہوا ہے. گزشتہ شب کی سیاہی، اس تاریخ کی سیاہی، تاریخ کے جو صفحات ہیں، یہ اس میں جو سیاہ باب ہوں گے اس میں یہ باب ایک کاؤنٹ کیا جائے گا کہ پرویز الہی نے وہی کیا، اور سبطین خان نے بھی وہی کیا جو قاسم سوری نے کیا، جو اسد کیسر نے کیا. اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ آئین کو پامال کس طرح کرنا ہے اور آئین کی دھجیاں کس طرح اڑانی ہے اور یہ سب کچھ کس طرح کرنا ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.